السلام علیکم جی، خوش آمدید۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے جلدی سے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ریحان آہل میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا میں اسے کتنے سالوں سے محبت کرتی ہوں؟ ریحان نے فاریہ کو ساری بات بتا دی تو فاریہ کو صدمہ لگا۔ آج تک کتنے لڑکوں نے مجھے پروپوز کیا، میں نے کسی کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیا یہ بات تم بھی جانتے ہو؟ اور آہل بھی، وہ میرے فیلنگز کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ میں تو اس کی بچپن کی دوست ہوں نا، تو وہ مجھے کیسے ہرٹ کر سکتا ہے؟ فاریہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فاریہ پاگل مت بنو یار، ہم پیار کرنے کے لیے کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے، یہ تو بس ہو جاتا ہے کسی بھی وقت کسی سے بھی، ریحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ریحان، ایسا نہیں ہے، دیکھو مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں ہر طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوں؟ تو کیوں اسے مجھ سے پیار نہیں ہوا؟ وہ مزید رونے لگی۔ ریحان سے اپنی دوست کو روتے دیکھا نہیں گیا اور اس نے فاریہ کو گلے سے لگا لیا۔ ڈونٹ بی سلی فاریہ، اس نے فاریہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور خود بھی پریشان ہوا۔ ہائی ڈیڈ، یونی سے آ کر مہاویرا سلطان صاحب کے پاس بیٹھی جو لاؤن میں بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ آج وہ آفس ہاف ڈے لگا کر آ گئے تھے۔ بیٹا کتنی بار کہا ہے سلام لیا کرو، یہ ہائی فائی کم از کم اپنے پاپا کو تو نہ کیا کرو۔ سلطان صاحب خفگی سے بولے، اوکے ڈیڈ، آئندہ سے نو ہائی فائی، اونلی سلام، اوکے پکا پرومس۔ وہ ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، میری پیاری بیٹی۔ سلطان صاحب مسکرانے لگے، اب ایسے ہی اپنے پاپا کی ایک اور بات مان لو۔ وہ کیا؟ مہا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میری گڑیا، لڑکیوں کی طرح رہنا سیکھو۔ یہ جو تم یونی میں بھی بھائی بنی پھرتی ہو نا، ایک مہینے میں 10 کالز آتی ہیں مجھے پرنسپل کی کہ آپ کی لاڈلی نے آج فلاں لڑکی سے جھگڑا کیا، فلاں لڑکی کو پیٹا۔ سلطان صاحب نے اس کے سر پہ پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا، میری بیٹی، یہ کام بیٹیوں کو زیب نہیں دیتے، تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح رہنا سیکھو، ان کی طرح پہننا اوڑھنا چلنا بات کرنا۔ اوف ڈیڈ، اتنا لمبا لیکچر تو میں نے کبھی یونی میں بھی نہیں لیا۔ بیٹا دیکھو، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں جو سمجھا رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی سمجھا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کل کو تم جب اپنے گھر والی ہو جاؤ گی تو کوئی یہ بات نہ کر سکے کہ سلطان نے اپنی بیٹی کو رہن سہن کی تمیز نہیں سکھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گڑیا ایسی بن کر رہے کہ اس کا ہونے والا سسرال میری گڑیا کی مجھ سے کوئی شکایت نہ کرے۔ سلطان صاحب نے مہا کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ مہاویرا سسرال کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی نکاح میں تھی۔ وہ کیسے اپنے ڈیڈ کو حقیقت بتائے گی، یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مہا کو خاموش دیکھ کر سلطان صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے کیا ہوا، میری گڑیا رو کیوں رہی ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈ، بس ایسے ہی۔ نہیں بتاؤ مجھے، میری باتوں نے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے تو آئی پرومس دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا۔ باپ کا پیار دیکھ کر مہا کا رونا بڑھ گیا۔ مہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سلطان صاحب مزید پریشان ہوئے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، ماما کی یاد آ رہی ہے۔ اسے واقعی ہی اس وقت اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو مہا ان کو ساری بات بتا دیتی، پھر وہ خود ہی اس معاملے کو ہینڈل کر لیتی۔ مہا کی بات سن کر سلطان صاحب نے اسے پھر سے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مہا بیٹے پلیز رو نہیں، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری ماما کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی، یہ اللہ کے معاملے ہیں، ہم بے بس ہیں، تم اپنا دل تھوڑا مت کرو میری گڑیا۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر سلطان صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، آج میں اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے لنچ بنا کر کھلاؤں گا۔ انہوں نے مہاویرا کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہا۔ مہا آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارے جیسی اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے۔ ارے تم تو ماں باپ کی عزت پر ایک دبا ہو، دبا۔ نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، تم میرے بیٹے نہیں ہو آج سے، تم ہمارے لیے مر گئے۔ بابا پلیز، بابا میری بات سنیں، میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ بابا دروازہ کھولیں، بابا ایسے میں جی نہیں پاؤں گا بابا۔ امی دروازہ کھولیں، کیا آپ اپنے بیٹے کے بغیر رہ لیں گی؟ امی دیکھیں میں یہیں کھڑا ہوں جب تک آپ دروازہ نہیں کھولتی۔ چلے جاؤ بلال، تمہارا اب ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نہیں امی، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ امی دروازہ کھولیں، امی، وہ چلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ بلال کی چلانے کی آواز سن کر اس کے آدمیوں میں سے ایک بھاگا آیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بول پایا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو اس نے لائٹ آن کی اور وضو کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرمانا، میں نے ان کی زندگی میں انہیں جتنے دکھ دیے ان سب کے لیے مجھے معاف کر دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ آہل میوزک لگائے اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کو راستے میں ایک جگہ رش دکھائی دیا۔ اس نے سرسری طور پر نگاہ دوڑائی تو اسے ایک بوڑھا سا آدمی زخمی حالت میں بے ہوش دکھا۔ ارے یہ تو ذائشہ کے والد ہیں۔ وہ گاڑی سے نکل کر بھاگا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لگتا ہے بیچارے کا، کوئی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے جو اس عمر میں بھی مزدوری کر رہا ہے۔ بوری اٹھائے جا رہا تھا تو کسی نے گاڑی سے ٹکر مار دی۔ آپ پلیز ان کو گاڑی میں لٹانے کے لیے میری مدد کریں، آہل نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر دو آدمیوں نے آہل کی مدد کی اور وہ انہیں لیے ہاسپٹل کی طرف ہو لیا۔ ذائشہ شام ہونے کو ہے، تمہارے ابو کہاں رہ گئے؟ امی میں انہیں کئی بار کال کر چکی ہوں، ان کا موبائل آف آ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، بس آپ دعا کریں، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ دونوں شدید پریشان تھیں جب کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لو آ گئے ابو، ذائشہ کہتی ہوئی خوشی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پہلے اپنے باپ پر اور پھر آہل پر پڑی جو انہیں سہارا دیے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہوا میرے ابو کو؟ وہ پریشان دکھنے لگی۔ بعد میں بتاؤں گا، پہلے انہیں لٹانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا ذائشہ؟ اس کی آواز سن کر ذائشہ کی امی دروازے کی طرف بڑھیں۔ صدیق صاحب، کیا ہوا انہیں؟ آنٹی، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ پلیز یہ سب بعد میں پوچھیے گا، پہلے انہیں بستر پر لٹانا ہے، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ہاں ہاں لاؤ اندر۔ رخسانہ بیگم کی حالت غیر ہونے لگی۔ آہل نے صدیق صاحب کو بستر پر لٹایا، پھر ذائشہ اور اس کی ماں کو ہونے والا واقعہ بتانے لگا۔ ان دونوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بیٹا، تمہارے احسان ہم غریب لوگوں پر بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رخسانہ نے روتے ہوئے کہا۔ دینے والی بات پر آہل نے ذائشہ کی طرف دیکھا جو کہ نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ آنٹی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے بیٹا، تم مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہو، ورنہ ہمارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرتا اور اپنے بوڑھے باپ کا خیال رکھتا۔ رخسانہ بیگم مزید رونے لگیں۔ آنٹی، اللہ ہی سب کا وارث ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، آپ بس رونا بند کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور آپ آج سے مجھے اپنا بیٹا سمجھیں۔ رخسانہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ذائشہ جاؤ، آہل کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ نہیں آنٹی، مجھے ابھی جانا ہے، قسمت میں یہاں آنا پھر لکھا ہوا تو ضرور چائے پیوں گا، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ذائشہ تم آؤ، میرے ساتھ گاڑی سے میڈیسن نکال کر دیتا ہوں۔ ہاں بیٹا جاؤ، اور پوچھ بھی لینا کون سی دوائی کس وقت دینی ہے۔ ذائشہ آہل کی طرف دیکھنے لگی تو رخسانہ بیگم نے کہا، جی امی، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور آہل کے پیچھے چلنے لگی۔ آہل نے گاڑی سے میڈیسنز نکالی اور ذائشہ کو دیں۔ اس نے ذائشہ کے ہاتھ میں موبائل دیکھا۔ اپنا موبائل دو۔ موبائل؟ مگر کیوں؟ وہ پریشان سی بولی۔ کہا نہ دو۔ اس نے اپنا خستہ حالت کا چھوٹا سا موبائل آہل کو پکڑا دیا۔ آہل نے اس میں اپنا نمبر سیو کیا اور اپنے نمبر پر کال کر کے ذائشہ کا نمبر بھی حاصل کر لیا۔ وہ خاموشی سے اسے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، اوکے؟ جی، ذائشہ اتنا ہی بول پائی۔ آہل اسے دیکھتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ ذائشہ دروازہ بند کر کے واپس مڑی۔ مہاویرا اپنے بیڈ پر لیٹی بلال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ بلڈوزر نے آج کال کیوں نہیں کی؟ پہلے تو جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو سکیڑے سوچنے میں مصروف تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ Think of the devil and there he appears۔ اس نے ایک سائڈ کی اسمائل دیتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پہ آہل کا نمبر دیکھ کر اسے جانے کیوں اچھا نہیں لگا، کیونکہ اسے بلال کی کال کی امید تھی۔ اس نے کال یس کر کے موبائل کان کو لگایا۔ ہائی مائی پرنسز، ہاؤ آر یو؟ آہل نے مہاویرا سے پوچھا۔ فائن برو، واٹس اباؤٹ یو؟ مہاویرا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم گڈ۔ ہے از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے مہاویرا کا لہجہ نوٹ کیا۔ یس برو، ایوری تھنگ از فائن، مہاویرا مسکرا کر بولی تاکہ اس کے بھائی کو شک نہ ہو۔ بھائی کب آ رہے ہیں آپ کی آؤٹنگ کب ختم ہوگی؟ میری پرنسز مجھے مس کر رہی ہے؟ آہل نے پیار سے پوچھا۔
بھائی یہ پوچھنے والی بات ہے کیا؟ میں اور ڈیڈ آپ کو بہت مس کرتے ہیں اور مجھے تو آپ کے بغیر کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ جلد آ جاؤں گا، ابھی تو آیا ہوں، اب رہنے تو دو کچھ دن۔ آہل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوکے برو، بٹ جلدی آنا ہے، اوکے؟ اوکے مائی پرنسز۔ کوئی اور حکم؟ نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی جیسے جیسے یاد آئیں گے بتاتی رہوں گی۔ آہل اس کی بات پر مسکرایا۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ اپنا اور ڈیڈ کا خیال رکھ رہی ہو نا؟ جی بھائی رکھ رہی ہوں، اور فری ہوں، میں بس تھوڑی دیر تک سٹڈی کروں گی۔ سٹڈی سے یاد آیا، اب کس کس کو پیٹتی ہو یونی میں؟ اب کسی کو نہیں پیٹتی، اب میں شریف ہو گئی ہوں، مہاویرا لاڈ سے بولی۔ آہل نے کہا لگایا۔ اف بھائی آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ مہاویرا خفا ہوئی۔ ارے نہیں میری پرنسز، میں کیوں مذاق بناؤں گا اپنی پیاری سی بہن کا؟ آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھا آپ ابھی بھی ہنس رہے ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، اوکے بائے۔ ارے رکو، آہل بول ہی رہا تھا کہ مہا نے کال بند کر دی۔ پگلی، آہل کہتے ہوئے مسکرایا۔ بلال اپنے کام سے فارغ ہوا تو اسے مہاویرا کی یاد آئی۔ سارا دن گزر گیا، وائف کو تو کال ہی نہیں کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور مہاویرا کو کال ملائی۔ مہا سٹڈی میں مصروف تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو بلال کی کال تھی۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب آیا مزہ؟ بلال نے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے دوبارہ کال کی۔ مہا نے اس بار بھی کال کاٹ دی۔ بلال نے تیسری بار کال کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہا نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ میری وائف ناراض ہے مجھ سے؟ بلال پیار سے بولا۔ جی نہیں، تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے کہ میں مہاویرا سلطان تم سے ناراض ہونے کا شرف تمہیں بخشوں۔ بلال نچلا ہونٹ کاٹتا ہوا مسکرایا۔ لگتا ہے بھول گئی ہو کہ میں تمہارا کون ہوں، یہ نہ ہو مجھے وہاں آ کر تمہیں بتانا پڑے۔ یہ دھمکی؟ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ اسے پچھلی بار کی بات یاد آ گئی۔ تب بھی اس نے دھمکی کا کہا تھا تو وہ سچ میں اس رات اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ بات کسی اور کو سناؤ جا کر۔ مہاویرا نے اپنی بے تکی بات پر اپنے ہی سر پر چت لگائی۔ تمہیں ابھی یہاں آنا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، میرا بہت دل کر رہا ہے اپنی بیگم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں۔ بلال جان گیا تھا کہ اس نے بات کیوں بدلی ہے۔ اس نے ماہا کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا۔ کیا تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیوں آؤں گی تمہارے کباڑ خانے میں، اور تمہیں کھانا بھی بنا کر دوں گی؟ واہ، مہاویرا نے آج تک صرف کھانا کھانا سیکھا ہے، بنانا نہیں، اس نے فخر سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں تمہارے گھر، اور کھانا تو تمہیں مجھے بنا کر کھلانا ہی پڑے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تم یہاں میرے گھر میں نظر آنی چاہیے ہو، اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو سمجھو میں تمہارے گھر۔ کیا مصیبت پلے پڑ گئی ہے جو میں نہیں آنے والی؟ اس نے چلاتے ہوئے کال بند کی۔ بلال ہونٹوں میں سگریٹ رکھتے ہوئے مسکرایا۔ اسے معلوم تھا ماہا آدھے گھنٹے میں یہاں موجود ہوگی۔ ذائشہ صدیق صاحب کو دوائیاں کھلانے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے ڈور لاک کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو آہل کا چہرہ سامنے آتا۔ وہ بے چین ہوئی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے کچھ منظر گھومنے لگے۔ وہ پہلی ملاقات تھی جب اس نے آہل کو گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ پہلی بار جب آہل سے ہم کلام ہوئی، جب وہ گاڑی کے پاس آیا تھا اور اسے دیکھ کر سوال جواب کرنے لگا۔ پہلی بار جب اس نے آہل کو غور سے دیکھا، جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور اس کی نظریں آہل کی نظروں سے ملی تھیں، اسے وہ کسی اور ہی دنیا کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پہلی بار جب اس نے آہل کے لیے اپنا دل دھڑکتا محسوس کیا، جب اس رات اپنے گھر کے سامنے اس نے آہل کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑے اس کی شدت بھری نگاہوں کو نوٹ کیا تھا۔ پہلی بار جب اس نے آہل کے ہونے کی اہمیت کو جانا تھا، جب وہ اس کے ابو کو گھر لے کر آیا تھا۔ پہلی بار جب وہ آہل کو یاد کر رہی تھی، وہ یہ رات تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ ہوش کر ذائشہ، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ خود کو ملامت کر رہی تھی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور اسکرین پہ آہل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، اس کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ اب کیا کروں، کیسے بات کر پاؤں گی؟ اس کا سانس پھولنے لگا تو اس نے خود کلامی کی۔ بیل بند ہونے سے پہلے اس نے کال یس کی۔ السلام علیکم۔ آہل کی پرکشش آواز ذائشہ کے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام۔ ذائشہ کی زبان لڑکھڑائی۔
انکل کیسے ہیں ان کا حال پوچھنے کے لیے کال کی ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا سر ایک ہاتھ کے نیچے رکھے بات کر رہا تھا۔ جی پہلے سے بہتر ہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اور تم کیسی ہو؟ آہل آہستگی سے بولا۔ ظائشہ اپنے دل پر ہاتھ سے تھپکی دینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی۔ کیا ہوا، سانس کیوں اکھڑا ہوا ہے؟ آہل نے جان بوجھ کر بات کو کریدا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گھبرا گئی۔ اوکے، ظائشہ خاموش رہی۔ ایکچولی مجھے کچھ دیر پہلے بہت چھینکیں آ رہی تھی تو مجھے لگا تم یاد کر رہی ہو۔ ظائشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اسے کیسے پتہ لگا؟ اس نے دل میں سوچا۔ بولو، تم ہی یاد کر رہی تھی نا؟ نہیں، میں کیوں یاد کروں گی بھلا؟ ظائشہ کا حلق خشک ہوا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے اندر اڈیلنے لگی۔ آہل کے سرخ پتلے ہونٹ مسکرائے۔ تھوڑا آرام سے پی لو۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ پانی ظائشہ کی ناک کو چڑھ گیا، وہ بری طرح کاسنے لگی۔ آہل نے دانتوں تلے لب دبایا۔ ظائشہ نے جلدی سے کال بند کی اور خود کو سنبھالنے لگی۔ کچھ دیر میں اس کی حالت سنبھلی اور وہ بولی، کیا چیز ہے یہ لڑکا؟ موبائل پہ میسج رنگ ہوا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ پریشان مت ہو، انسان ہی ہوں۔ ظائشہ پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹے۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ اپنے بستر میں گھسی اور آنکھیں موند گئی۔ ان 30 منٹ سے بلال ماہا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران وہ بہت سے سگریٹ پی چکا تھا۔ پورے 30 منٹ پر گیٹ پر ماہا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ بلال کے آدمی نے دروازہ کھولا اور ماہا نے گاڑی ایک طرف پارک کی۔ اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ مہاویرا نے ریڈ شرٹ، بلیک جینز اور ہائی ہیل کے ساتھ ریڈ لانگ شوز پہنے تھے۔ وہ گلے میں بلیک رنگ کے سکارف کو سیٹ کرتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ کاش میں بھائی کو اس کی شکایت نہ لگاتا، کم از کم مجھے آج اس کے لیے نوکروں کی طرح گیٹ تو نہ کھولنا پڑتا۔ پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہمارے بھائی پر اس بھائی نے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کا مہاویرا نے دانت توڑا تھا۔ بیچارہ دانت بھی توڑوا بیٹھا اور نوکر بھی بن گیا۔ واہ رے مولا، غریب تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولا۔ مہاویرا صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی بلال کا کمرہ کون سا ہے، کیونکہ پہلی بار اس کی جس کمرے میں بلال سے ملاقات ہوئی تھی وہاں سوائے لکڑی کی کرسیوں کے کچھ نہ تھا۔ بھابی آئیں، آپ کو بھائی کی طرف لے چلوں۔ ایک لڑکا اس کی طرف بڑھا۔ مہاویرا نے بھابی لفظ پر اسے گھوری سے نوازا جس پر وہ نظریں جھکا گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ جگہ واقعی کباڑ خانے سے کم نہ تھی۔ پھر وہ ایک گیلری سے گزرنے لگی جو کافی لمبی تھی۔ ماہا کو کوفت آنے لگی۔ پتہ نہیں کیسے رہ لیتا ہے یہ بلڈوزر یہاں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ بھائی یہاں نہیں رہتے، لڑکا بولا۔ تو کیا تمہارے بھائی محل میں رہتے ہیں؟ ماہا طنزیہ ایک سائڈ سمائل دیتے ہوئے بولی۔ گیلری کے اختتام پر لڑکا ایک دروازے پر آ کر رکا۔ بھائی یہاں رہتے ہیں، یہ کہتے ہی اس نے دروازہ کھولا۔ ماہا سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے دروازے سے قدم آگے بڑھائے۔ اوہ مائی گاڈ، دس از امیزنگ۔ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ اس کی نظروں کے سامنے خوبصورت وائٹ ہاؤس تھا جس کے نقشے کو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا لان اتنا بڑا تھا کہ وہاں مصنوعی ندی بنائی گئی تھی جس میں رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلیاں اپنی موج میں تیر رہی تھیں۔ ندی کے آس پاس ایسے درخت تھے جو کہ مہاویرا نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے، شاید وہ باہر کے ممالک سے منگوائے گئے تھے۔ جب اس کی نظر لان کی دوسری طرف پڑی تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ ایک بہت بڑا شیر کھلے عام صحن میں دندناتا پھر رہا تھا۔ ماہا واپس بھاگنے لگی، بھاگنے کے لیے واپس مڑی کہ اس کو بلال کی آواز آئی۔ رکو مائی وائف۔ وہ ایک درخت کی آڑ سے باہر آیا۔ کیا خاک رکوں؟ تم نے اسے میرے استقبال کے لیے یہاں رکھا ہے کیا؟ ماہا چبا چبا کر بولی۔ بلال نے منہ سے سگریٹ نکال کر ایک سائیڈ پھینکی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ارادہ تو ایسا ہرگز نہیں تھا، مگر تم نے کہہ ہی دیا ہے تو استقبال بھی کروا دیتا ہوں۔ بلال نے اپنے آدمی کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مہاویرا کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ او ہیلو مسٹر، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ بلال خاموشی سے چلتا رہا۔ ماہا اب سچ میں ڈرنے لگی تھی۔ بلال تم سچ بتاؤ، تم نے مجھے یہاں میرا قتل کرنے کے لیے بلایا ہے نا؟ بلال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری کیونکہ ماہا نے پہلی بار اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ شیر مہاویرا کو دیکھ کر دھاڑا تو ماہا کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔
بلال چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اب شیر کے ساتھ ساتھ بلال سے بھی خوف آ رہا تھا۔ بلال نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور شیر کے قریب چلنے لگا۔ ماہا سختی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ اب رک گیا تھا، لیکن ماہا کی چیخیں ویسے ہی جاری تھیں۔ بس کر دو وائف، کان پھاڑو گی کیا؟ بلال نہایت آرام سے بولا تو ماہا نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے شیر کی جانب دیکھا تو وہ ان کے بالکل قریب تھا، اتنا کہ ان میں 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ماہا کی ایک بار پھر فضا میں چیخ بلند ہوئی۔ بلال کو لگا اس کے کان کا پردہ پھٹنے کے قریب ہے۔ مہاویرا ہوش کرو، درمیان میں گلاس وال ہے۔ یہ سنتے ہی ماہا کا منہ بند ہوا، وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تم نے آج میری جان نکال دینی تھی، اور تم نے آج مجھے بہرا کر دینا تھا مائی وائف، وہ کہتا ہوا مسکرایا۔ اس نے ماہا کو نیچے اتارا تو وہ شیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے گلاس وال پہ ہاتھ رکھا تو شیر دھاڑا۔ ماہا ڈر کر بلال کے ساتھ لگی۔ چلو اندر، یہاں نہیں رکنا مجھے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آج پتہ چلا کہ تم کتنی بہادر ہو، بلال نے اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ تم اندر لے کر جاتی ہو یا میں جاؤں واپس؟ ہاں چلتے ہیں، تم تو غصہ ہی کر گئی، بلال نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ماہا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ واقعی ہی کسی شہزادے کا محل لگ رہا تھا۔ پسند آیا ہمارا گھر؟ بلال نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت پیارا ہے، ویسے تم نے کہاں ڈاکہ ڈالا ہے جو ایسا محل بنا ڈالا؟ مہاویرا ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ اچھا تو تمہیں میں ڈاکو لگتا ہوں؟ بلال نے اسے گھور کر پوچھا۔ شکل سے تو کچھ ایسے ہی ہو، ڈاکوؤں کی طرح لمبے لمبے بال ہیں اور بلیک ڈریس پہنے رکھتے ہو، گلے میں اتنا بڑا سنگل ڈالا ہوا ہے۔ ماہا اس کی ہر چیز نوٹ کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر بولی۔ اچھا، لگتا ہے میری وائف نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ تمہاری جو مردانہ لک ہے تو کیا اس سے میں تمہیں خواجہ سرا سمجھوں؟ بلال نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بلال، ماہا تپ گئی۔ میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ سوری میری جان، مذاق کر رہا تھا۔ بلال صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھا تو بازوؤں کا گھیرا ڈالتے ہوئے بولا۔ ہٹو پیچھے، مہاویرا نے منہ بناتے ہوئے اس کے بازو پیچھے کیے۔ اچھا مجھے کھانا تو بنا کر کھلاؤ، بلال کو یاد آیا۔ کھانا، اور میں، اور وہ بھی تمہیں بنا کر دوں؟ سوچنا بھی مت، کھانا تو آج تم ہی بنا کر دو گی، بلال ڈھیٹ بنا۔ تمہارے خواب میں مہاویرا کون سا کم تھی؟ چلیں پھر اکٹھے سوتے ہیں، خواب بھی دیکھ لوں گا جس میں تم مجھے کھانا بنا کر کھلاؤ گی، اس نے ماہا کی گردن پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ماہا اس کے ارادے جان گئی۔ اوکے اوکے، بنا دیتی ہوں کھانا۔ بلال حیران ہوا کہ ماہا اتنی جلدی کیسے مان گئی۔ کھانا تو میں ایسا بناؤں گی کہ تمہیں مزہ آ جائے گا، وہ دل ہی دل میں کہتی ہوئی اٹھی۔ چلو کچن دکھاؤں۔ بلال اس کا ہاتھ پکڑے کچن کی طرف لے گیا۔ کچن کافی بڑا اور نفیس تھا، ہر چیز ترتیب سے پڑی تھی۔ بلال نے فریج کھولا تو ہر قسم کا فروٹ اور سبزی تھی، کچھ باکسز الگ الگ قسم کے گوشت کے تھے۔ اس نے ایک باکس کھولا اور چکن نکال کر رکھا۔ کیا بنانے لگی ہے بیگم؟ بریانی، ماہا بولی۔ مائی فیورٹ، بلال مزے سے بولا۔ آج سے نہیں رہے گی، ماہا دل ہی دل میں بول کر مسکرائی۔ پھر اس نے موبائل سے بریانی کی ریسپی نکالی۔ تمہیں بنانی نہیں آتی کیا؟ بلال نے حیرانگی سے پوچھا۔ آتی ہے نا، یہ تو بس اس لیے کہ مجھے کچھ بھول نہ جائے، کافی دن بعد بنا رہی ہوں نا۔ اوکے چلو پھر شروع کرو۔ بلال شیلف پر بیٹھا۔ ماہا نے جیسے تیسے کر کے پیاز اور باقی مسالہ کاٹا۔ بلال اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ پھر ماہا نے بریانی بنانی شروع کی۔ اتنی سی دیر میں ماہا نے کچن کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ بریانی بناتے ساتھ ساتھ وہ اور بلال باتیں کرتے رہے۔ بلال اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ حسن سے بھی لطف اندوز ہوتا رہا۔ آج وہ جی بھر کے مہاویرا کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا بریانی کو دم پر لگا رہی تھی جب بلال شیلف سے اترا اور ماہا کو پیچھے سے ہگ کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہا نے پوچھا۔ پیار، بلال خمار آلود آواز میں بولا۔ دور ہٹو، میں پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں تمہاری بریانی کے چکروں میں۔ ماہا نے اس کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو میں تھکاوٹ اتار دوں؟ بلال معنی خیز بولا۔ ماہا نے اسے گھوری سے نوازا۔ بلال نے اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹ کیے۔ اف، کس کا تو سوچنا بھی مت، سگریٹ کی اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے۔ ماہا اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ بلال مسکرایا۔ سگریٹ تمہاری سوتن ہے، آئندہ سوچ کر اس کے خلاف بولنا، بلال نے اسے چھیڑا۔ ہو ہی نہ جاؤں میں جیلس، ماہا نے تنزیہ ایک سائڈ کی اسمائل دی۔ آؤ اتنی دیر میں اپنا روم دکھاتا ہوں، وہ اسے لیے کمرے کی طرف چلا۔ اس نے ڈور اوپن کیا تو دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور خوبصورت بھی۔ مہاویرا نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔
اچھا ادھر آ کر بیٹھو تو میں بھی دیکھوں جب ہسبینڈ وائف ایک بیڈ استعمال کرتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ بلال بیڈ پر بیٹھ کر بولا، ویری فنی، چلو اب بریانی ریڈی ہے۔ مہا نے واچ پر ٹائم دیکھا تو وہ دونوں باہر نکلے۔ بلال ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اور مہا اس کے لیے پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگی۔ واہ، شکل تو بہت اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ مہا نے مسکراہٹ دبائی۔ اس نے بلال کو پلیٹ پکڑائی تو اس نے چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ اب مہا اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے کے لیے بےتاب تھی کیونکہ اس نے بریانی میں نمک بہت تیز رکھا تھا۔ مگر یہ کیا، بلال تو آرام سے بریانی کھا رہا تھا۔ واؤ، بہت ٹیسٹی ہے۔ جب تم یہاں میرے ساتھ رہو گی نا تب بھی ایسی ہی بریانی بنا کر کھلایا کرنا، وہ مزے سے کھاتا ہوا بولا۔ مہاویرا کو شک ہونے لگا کہ واقعی ہی بریانی اچھی بنی ہے، تبھی وہ اتنے آرام سے کھا رہا ہے۔ ارے تم بھی کھاؤ نا، مجھے کیا گھور گھور کے دیکھ رہی ہو؟ مہا ہلکا سا مسکرائی اور پلیٹ میں ڈال کر چمچ بھر کر منہ میں رکھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے باہر نکال کر پھینکے یا نگلے۔ بلال کا قہقہا بلند ہوا۔ مہا فوراً اٹھی اور بیسن کی طرف بھاگی۔ اسے ابھی تک بلال کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کلی کر کے وہ مڑی اور بلال کی طرف بھاگی۔ بلال نے اس کے تیور دیکھ کر کرسی چھوڑی اور دوڑ لگا دی۔ آؤ تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ اس نے بھاگتے ہوئے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا۔ صوفے کے قریب آ کر بلال واپس مڑا۔ مہا جب اس کے بالکل قریب پہنچی تو وہ اسے کھینچے صوفے پر گرا۔ دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بلال مہا کو دیکھ کر مسکرانے لگا تو مہا بھی ہلکا سا مسکرائی۔ بلال نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور بازوؤں کا گھیرا ڈال لیا۔